بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، امت بہترین جماعت مسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی قیمتی دولت سے مالا مال فرمایا، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے محترم سامعین، قرب قیامت ہے، یعنی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے. نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ انسان کا دین اسلام پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے. ایک انسان کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح جنازہ اٹھے گا تو کافر. محترم سامعین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ کرام قیامت کی علامات، قرب دجال، قرب خروج دجال، کہ جب دجال نکلے گا تو زمین کے اوپر کس قسم کے فتنے رونما ہوں گے، تو صحابہ رو پڑتے تھے. صحابہ کرام شہید ہونے سے، مرنے سے، کسی اور چیز کے چھن جانے سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن صحابہ اتنے کیوں روتے تھے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو فتنے آئیں گے کہ اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. انسان کسی کے ساتھ حق سمجھ کے چلا جائے گا لیکن وہ ناحق بھی ہوگا، وہ باطل بھی ہوگا. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت، ہم یہ ایمان لے کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. جس ایمان پہ ہم قائم ہیں اللہ ہمارا خاتمہ اس پہ فرمائے. تو میرے محترم سامعین، فتنے آتے رہے ہیں. فتنہ کہتے ہیں آزمائش، امتحان. یہ تو دارالامتحان ہے یہ دنیا، یہاں امتحان آئیں گے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے. جو انسان ایمان لے کے اس دنیا سے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم، اس سے زیادہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابو الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، رئیس المواحدین ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ بندے، اور جن کی نسل سے 14,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. خاص کر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی، یعنی جب اللہ نے نشاندہی فرمائی کہ میرے ابراہیم، میرا کعبہ یہاں تھا، اب کعبہ کی دیواروں کو اوپر اٹھائیے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. تعمیر فرماتے فرماتے جب مکمل کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہا اے ربا ہم سے یہ کام قبول کیجیے، ہم نے یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے تیری عبادت کے لیے،
کہ تیری توحید کا ڈنکا بجے پوری دنیا میں، پوری دنیا سے تیرے بندے آئیں اس گھر کا طواف کریں. پھر آگے فرمایا، آگے جا کے فرمایا دعا کی کہ اب یہ کعبہ آباد کیسے رہے گا. یہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے آج بھی دنیا کے چپے چپے سے اللہ کے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جب سرزمین حجاز پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. تو میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل فرمانے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں اور اتنی پیاری لگی کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا کے قرآن پاک کے اندر نازل فرما کے قیامت تک پڑھے جانے والی کتاب کا حصہ بنا کے امت کے حوالے کر دیا. اس سے پہلے جب اللہ نے کعبہ کی تعمیر سے پہلے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام دیے اور حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو آپ لے کے کہاں چھوڑائیں؟ وہاں ویرانے میں، حجاز کی سرزمین، وہاں پہاڑیاں تھی، ریگستان، ریت ہی ریت، سبزہ نہیں، کہیں کھیتی باڑی ہو ہی نہیں سکتی، وادی غیر زیزر. وہاں چھوڑ کے چلے آئیں. اللہ کے یہ عاشق، اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے نبی اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو وہاں چھوڑ کے چلے آتے ہیں. واپس بات بھی کرتے ہیں، نہیں پانی نہیں ہے، بستی نہیں ہے، کوئی انسان اور نہیں ہے، جوان بیوی ہے، معصوم بچہ ہے، اور وہ بچہ ہے جس کی نسل سے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی پیشانی کا کیا کہنا، اس کے نورانی چہرے کا کیا کہنا، لیکن باپ ہے، چھوڑ کے چلا آیا. اللہ کا حکم ہے. جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے پکارا کہ میرا ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے، یہ ویرانہ ہے، میں تنہا ہوں، کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بات کی نہیں. تو حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ سوچا نا نبی کسی پہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں. کہا اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا بس جائیے، اللہ ہمیں ضائع کرے گا نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اس وقت میرا اللہ جانے. جب اوجھل ہو گئے، پہاڑی کراس کی، پہاڑی سے دور ہو گئے، تو وہاں جا کے واپس دیکھا نہ بیوی نظر آتی ہے نہ بچہ. سامنے پہاڑی آ گئی تو وہاں کھڑے ہو گئے اللہ کی یہ مرد مجاہد اور ہاتھ اٹھایا ایسے. فرمایا اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ کے عشق و محبت اور اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس اللہ کے بندے کے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھے تو میرے بھائیوں نورانی مخلوق میں بھی اس وقت ہلچل مچ گئی کہ یہ سارا کچھ اللہ کی محبت کے پیچھے ہو رہا ہے. فرمایا اے میرے رب اس علاقے کو پر امن بنا دیجیے. پتہ چلا امن بہت بڑی نعمت ہے، امن بہت بڑی نعمت ہے. دوسری دعا کی اللہ مجھے اور میں نے میری آنے والی نسل کو شرک سے بچائیے. شرک انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. مشرک انسان اللہ کی نظروں میں اتنا گندا اور غلیظ ہے کہ رب نے اعلان فرمایا سورہ برات کے اندر، سورہ توبہ کے اندر کہ میرا یہ گھر میرا ہے، آئندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشرک یہاں نہیں آنا چاہیے. ملک حجاز میں میرے گھر کے قریب بھی مشرک نہ آئے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بے شک مشرک نجاست ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے. اس نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک کیا ہے. اللہ اس دھرتی کے اوپر مشرک کو برداشت نہیں کرتا.
فرمایا مشرک یہاں نہیں آنے چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ کو کس سے نفرت ہے، اس لیے دعا کی کہ اللہ میری آنے والی نسل کو شرک سے بچائیے، بتوں کی عبادت سے بچائیے، تیرے بغیر کسی اور کی عبادت کرے اس سے بچائیے. ہم بھی اس رب کعبہ سے دعا کرتے ہیں، ربا ہماری نسل کو شرک کی بیماری سے بچائیے، بدعت سے بچائیے، ہماری آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائیے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے دعا کی. یہ تو ایک پورا رکوع ہے اور اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اگر انسان وہ دعائیں پڑھے اور سمجھ کے پڑھے کلیجہ پھٹ جائے. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ میرا موضوع نہیں اس وقت، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، جیسے آپ نے مسجد تعمیر کی، لیکن اب اس مسجد کو آباد کون رکھے گا؟ یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہو، یہاں اللہ کے احکام سنائے جائیں، یہاں عقیدے کی بات ہو، اللہ کے ساتھ وفا کی بات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو. یہ تو آباد رکھنی ہے نا یہ مسجد. تو رب سے کعبہ آباد رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میرے ربا ایک ایسا رسول بھیج دیجئے، میری نسل میں سے بھیج دیجئے ایک ایسا رسول جو اللہ کے خزانوں میں بھی ایک ہی تھا، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ان کی عظمت پہ قربان ہو جائیں. رب کعبہ کی قسم، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم زندگی گزارے. ظالموں ہمیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نہیں. ہمارے پاس ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا؟ ہم تو اسی کی محبت میں یہ دن یہ رات گزار رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم، ہمارے اکابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، سیرت، گفتار، کردار، ہر ادا کو زندہ رکھا ہے سرزمین ہندوستان پہ. وہ ہمارے علماء تھے. میرے بھائیوں، تو دعا کی کہ اب ایسا رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں سے. یہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو ایک تاج دیا ہے، اشرف المخلوقات کو ایک تاج دیا ہے جس میں فرشتے بھی رش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اولا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے اس نبی کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا. تو میرے بھائیوں، فرمایا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، مشن، پروگرام بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت آپ پوری کائنات کے انسانوں کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک صحابہ کو سکھایا، سکھلایا. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور پڑھا. جیسے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ویسا ہی صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے ائمہ مجتہدین نے سیکھا. تواتر کے ساتھ یہ قرآن پاک محفوظ ہم تک پہنچا ہے. جس قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، پروگرام تھا، دوسری بات یہ فرمائی، فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندوں کو، انسانوں کو اس قرآن پاک کی تعلیم دیں، اس قرآن پاک کے رموز سمجھائیں، اس کے اسرار سمجھائیں، اس قرآن پاک کے مطالب و معنی سمجھائیں، معنی و مطالب سمجھائیں.
اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں. اس قرآن کے اندر اللہ کیا کہتا ہے بندوں تک پہنچائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب. والحکمہ، اور حکمت و دانائی کی بات سکھلائیں بندوں کو، انسانیت کو سکھلائیں حکمت و دانائی کی بات. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے موتی ایک ایک بات نبوت پہ دلالت کرتی ہے. جو باتیں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہم چیلنج سے کہتے ہیں آج تک کسی لیڈر نے ایسی پیاری بات نہیں کی. کرے گا بھی کیسے، وہ تو نبی تھے. اور ایسی باتیں، جو باتیں سنتے ہی انسان کا ضمیر پکار اٹھتا ہے، حقیقتاً اللہ کے سچے نبی تھے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی فرمائی سل من قطعک، لوگوں اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَأْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں کوئی چیز نہ دے تم سے ہاتھ روک لے اسے دو. یہ ہے سلسلہ رامی. فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو. ہم چیلنج سے کہتے ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے آج تک ایسی پیاری بات کسی نے کہی. فرمایا وہ مومن ہی نہیں جب تک وہ چیزیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بات میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہی تھی وہ حکمت و دانائی کی بات ہے. چوتھی چیز بیان فرمائی قرآن نے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، انسانیت کو پاک کرے، انسانیت کے عقیدے کو شرک سے پاک کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک تھی، شرک عام تھی. میرے بھائیوں، قرآن پاک میں آپ غور سے سنیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا، انہی آیات سے توڑے آگے. پہلے آتا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے سے کون منہ موڑتا ہے؟ وہی جو بے وقوف ہوتا ہے. ابراہیم تو وہ تھے جنہیں اللہ نے دنیا میں منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا. وہ آخرت میں بھی نیکوکار بندوں میں شامل ہو گئے. فرمایا اسے جب اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے اعلان کر دیا میں دو جہان کے رب العالمین کا، دو جہان کے پروردگار کا فرما بردار ہو گیا. فرمایا جب اس دنیا سے جانے لگے ابراہیم بھی اور ان کا پوتا یعقوب بھی، جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو وصیت کر گئے کہ او میری اولاد اور میری آنے والی نسل، تمہارے لیے اللہ نے اس دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اب تمہیں موت بھی نہیں آنی چاہیے اسلام کے سوا. ہمارے لیے بھی اللہ نے اس دین اسلام کو پسند کر دیا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، ہماری آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے. فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. میرا ایک بندہ، میرا پیغمبر، میرا نبی یعقوب علیہ السلام، جب ان کا آخری وقت پہنچا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد کو پوچھا، سوال پوچھا، وصیت کی کہ آؤ میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمہاری جبین کس کے سامنے جھکے گی؟ تمہارے یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ تم کس سے مدد مانگو گے؟ مشکلات میں کس کو پکارو گے؟ کس کے سامنے سجدے کرو گے؟ یہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے پیارے بندوں پیغمبروں کی باتیں سناتا ہے میرا رب. میرے بھائیوں، تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جو انسانیت کے نفوس کو پاکیزہ کرے گا، عقائد کو شرک سے پاک، اعمال بدعت سے پاک، اخلاق جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، کینہ، حسد، ان تمام بری چیزوں سے اخلاق کو پاک کرے گا.
تو ہم دعویٰ سے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، صحابہ کی جماعت۔ میرے بھائیوں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اس وقت موجود تھے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن پوری دنیا اکٹھی ہو کے ایک صحابی کے کردار کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صورت دیکھی اور ایمان کا نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ساری زندگی کسی صحابی نے جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی یہ عام کسی غیر محرم کی طرف اٹھی نہیں، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور اللہ کی عبادت ایسے کی جیسا اللہ چاہتا تھا اس دھرتی پہ۔ میرے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ان کے نفوس کا ایسا تزکیہ کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین، وہی پاکیزہ مشن، وہ پروگرام امت کے حوالے کر کے چلے گی، اور فرمایا میرے امتیوں، جب تک اللہ کے قرآن کو، میرے فرمان کو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ فرمایا ناجی، جنت میں جانے والا صرف ایک، جنت میں جانے والا صرف ایک۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والا فرقہ ہوگا، جماعت ہوگی، اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، صحابہ کے اتباع کرنے والے کون ہے، کون سی جماعت ہے؟ آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ہم اختلاف نہیں چاہتے میرے بھائیوں۔ اس وقت ہماری کشمیر کے وہ حالات ہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ ہماری بہت ساری مجالس ہوئی جہاں ہمارے آنسو نکل پڑے۔ کیوں؟ جب کوئی قوم، کسی قوم کو اللہ کوئی عظیم نعمت دیتا ہے، کسی قوم کو اللہ عظیم نعمت دیتا ہے، جب وہ قوم اس نعمت کی قدر نہیں کرتی، اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اگر شکر کرے تو اللہ مزید دیتا ہے۔ شاید ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم کشمیر کے لوگوں سے، ہم کشمیری قوم سے، ہم لوگوں سے جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ پاکیزہ دین دیا تھا، یہ سچا مذہب دیا تھا، ایمان کی دولت دی تھی، اور اب حالات ایسے پلٹ رہے ہیں۔ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے ہماری آنے والی نسل ایمان پہ قائم رہے گی یا نہیں۔ اس لیے ہماری ساری محنت، ہماری کوشش، ہم ہر مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، ہر گلی، ہر چوراہے، ہر بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اپنے اور اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری معصوم نسل، ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان۔ اگر یہ ایمان ان سے چھن گیا تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بزرگ کو اب خطرہ نہیں، لیکن یہ جو ہماری اس وقت نو نہال نسل ہے، کل کیسے حالات پیدا ہوں گے؟ آج ہم دین کی بات کھلے عام نہیں کر سکتے، تو ایسی حالات جب ہوں کسی جگہ وہاں اجازت دیتی ہے حالات کہ ہم آپسی اختلافات اٹھائیں، ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر اور ایمان کے فتوے لگائیں۔ حالات اجازت نہیں دیتی، کسی بھی جگہ اختلاف اٹھایا جائے، اختلاف کیا جائے، لیکن میرے بھائیوں، مجھے ایک مرتبہ مفتی نذیر صاحب نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ جو گجر قوم ہے، ان کے دلوں کے اندر اصل عقیدت ہے،
کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہے، حتیٰ کہ اللہ سے محبت کرتی ہے یہ قوم، اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنے والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے، اور اللہ کے نیک بندو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والی ہے، حتیٰ کہ جس چیز کی نسبت بھی دین کی طرف ہو جائے اس پہ بھی قربان ہونے والی ہے۔ لیکن اس کا رخ صحیح دین کی طرف موڑ دو، اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت رہی، یہ صحیح معنوں میں سچے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عاشق بن جائیں گے۔ اگر ان کو کسی اور نے بدعت اور شرک کی طرف لگا دیا تو یہ قوم تباہ اور برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے اپنی قوم، پوری امت مسلمہ، میرے بھائیوں پوری امت مسلمہ، یہ بات، یہ عقیدہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ ہماری رشتہ داری، ہماری قوم جو ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمارا رشتہ اصل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہی قوم گمراہی کی طرف جائے، قوم دین سے دور ہوتی چلی جائے، قوم کے اندر خرابیاں آ جائے، قوم کے ایمان پہ کوئی ظالم آ کے ڈاکہ ڈالے، وہ ٹس سے مس ہوتے ہیں نہیں۔ اگر قوم کو کسی بھی وقت کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے قرآن کی طرف بلائے، مسجد کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقہ کی طرف بلائے تو وہ آدم ہوتے ہیں، یہاں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہیں وہ اختلاف اٹھا لیں کوئی واقعہ وہ کھڑا کر دیں گے تاکہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے اور فتنہ برپا ہو جائے، تاکہ یہ کام نہ ہو سکے۔ یہ اصل میں دین کے دشمن ہیں، ان سے دین کی خدمت برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا قرآن برداشت نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برداشت نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ اس دھرتی، خطہ کشمیر یا پورے ہندوستان پہ علماء دیوبند کی قربانیاں صرف 10 منٹ پہ، میرے بھائیو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ وقت زیادہ لو، لیکن مجھے کہا گیا 2 بجے تک بس۔ آپ سنیں میرے محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رب کے قرآن میں بتلایا، یتلو علیہم آیاتک، تیرے قرآن پاک کی تلاوت۔ اس وقت سرزمین ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مدارس کے اندر قرآ، قاری اور حفاظ پیدا کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ آپ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جماعت نظر آئے گی، جنہوں نے پوری سرزمین ہندوستان کے اوپر مدارس کی جال پھیلا دی۔ ہر گاؤں کے اندر آپ کو مدرسہ نظر آئے گا جو اسی لب و لہجے کے ساتھ، جس لب و لہجے کے ساتھ یہ قرآن پاک مدنی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تجوید کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کو قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن پاک کا ناظرہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کن لوگوں کی محنت ہے، کن کی قربانیاں اس کے پیچھے کار فرما ہیں؟ وہ مشن پکڑا تو علماء دیوبند نہیں، میرے بھائیوں۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ قرآن کے معنی اور مطالب سمجھانے کا کام، یہ بھی پیغمبر کا مشن، پیغمبر کا منصب تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، اردو تفاسیر، قرآن پاک کے دروس ہر جگہ جا کے قرآن پاک کے درس کے لحاظ سے، قرآن پاک کی تفسیر کے لحاظ سے، تو یہ کام بھی اللہ نے علماء دیوبند سے لیا۔ یہ میں کوئی غلط بات نہیں کہتا ہوں۔ مسجد میں میرے بھائیوں جھوٹ انسان باہر بول سکتا ہے، ویسے جھوٹ اتنی بری چیز ہے، جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ شیطان بھی جھوٹ بولنے سے ڈر گیا۔ جب اس نے کہا ربا میں تیرے بندوں کو گمراہ
گمراہ کروں گا. سوچا سب کو نہیں کر سکوں گا الا عبادک الصالحین، لیکن تیرے نیکوکار بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا، میرا بس نہیں چلے گا. اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان ابھی کفر کی حالت میں ایمان نہیں لائے. ہرقل روم کے بادشاہ نے بنایا، کہا تمہارے درمیان جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ کہا اعلیٰ، اونچا. کہا اس کے کردار، کہا ویسے کردار کسی کے ہے ہی نہیں. ساتھیوں نے کہا اس وقت موقع تھا جھوٹ بولتے. کہا میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ہی ساتھیوں کی نظر میں گر جاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں، یہ کیسی قوم اور جماعت سے ہمارا سابقہ پڑ گیا، کیسے ہماری قوم کے ایمان کے پیچھے پڑ گئے. جھوٹ بول کے اپنی جماعت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ سامنے آ گئے، ایک دن ایک بات کہیں گے. یہ آج کی بات نہیں، فتوحات نعمانیہ آپ اٹھا کے دیکھیے. انہوں نے روز اول ہی سے جھوٹ بولے ہیں، آج نہیں. تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے معنی اور مطالب سمجھانے والی کون سی جماعت ہے؟ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ اردو، عربی اور آپ کو قرآن پاک کے دروس، قرآن پاک کی مجالس قائم کرنے والے علماء دیوبند نظر آئیں گے. آپ اگر دیکھیں گے حکمت و دانائی، تو میرے بھائیوں دارالعلوم دیوبند اور اس سے منسلک پوری دنیا کے اندر جو مدرسے ہیں، ورنہ باقی مدارس بھی ہیں، باقی مدارس کے اندر احادیث منتخب کی جاتی ہیں کہ اتنی حدیث ہمارے سلیبس کے اندر ہے، اتنا ہمیں سلیبس کور کرنا ہے. لیکن اللہ نے یہ کام بھی علماء دیوبند سے لیا کہ وہاں سیاہ ستہ کی پوری 6 کی 6 کتابیں اول تاخر پڑھائی جاتی ہیں. اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا دوسرے مسالک والوں نے کہ جو حنفی لوگ ہیں، احناف لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے پاس حدیثیں نہیں، فقہ ہے. اس وقت اگر ہماری کشمیر کے اندر، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اگر اہل حدیثوں کی طرف ہمارے نوجوان جاتے ہیں، اور اکثر ہر دن آپ کو کسی نہ کسی گاؤں کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی، آپ وہ نوجوان رفع الیدین کر رہا ہے، یہ صرف بریلویوں کی وجہ سے جاتے ہیں. کیونکہ ان کے جو یہ خود ساختہ رسومات ہیں نا، جب ایک نوجوان، آج حقیقت میں تحقیق کا زمانہ ہے، میں یہاں بات کہوں گا، ابھی جا کے کوئی موبائل پہ کلک کرے گا یہ صحیح بات اس نے کہی یا غلط. جب گھر میں جا کے ہمارے نوجوان دیکھتے، صرف نہیں سے اس کا ثبوت کہیں ہوتا ہی نہیں، انہوں نے وہ خود بنائی ہوتی ہے، تو وہ نوجوان سمجھتا ہے یہ تو میں کس گند میں پھنس گیا ہوں. تو انہوں نے حنفیت کو بدنام کیا ہے. ورنہ میرے بھائیوں، جتنا مضبوط فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی جتنا مضبوط ہے اس دھرتی کے اوپر، اتنا مضبوط کوئی اور فقہ ہے ہی نہیں. اگر کسی بھی ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنے ہو فقہ حنفی کے بغیر نہ تمام. اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، تجارت اور باقی جو لین دین فائنانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، فقہ حنفی کے بغیر ملے گا نہیں آپ کو. وہ آپ کو میں بتاؤں نا، ایک زمانے میں وہ کمیونسٹ نکل آئے تھے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، تو پھر وہ تمام لوگ جمع ہو گئے جو کسی بھی نام سے اللہ کو مانتے ہیں. ہندو بھگوان کے نام سے، اور عیسائی گاڈ کے نام سے، اور یہودی ایشور کے نام سے، مسلمان اللہ کے نام سے اللہ کو مانتے. یہ سارے جمع ہو گئے قاہرہ مصر کے اندر. ایک میٹنگ ہوئی اور ایک مشورہ ہوا کہ ان لوگوں کا جو کمیونسٹ لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے. تو وہاں ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، کہا ہمارا یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، لہذا ہمیں جس پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہو چکے ہیں ہمیں ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے. کہا کیا لاہ عمل؟ کہا ہمیں ایک نبی کو ماننا ہوگا. کہا کس نبی کو مانے؟ عیسائی کہیں گے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کو، اور باقی کہیں گے کسی مسلمان کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جو الہامی کتاب آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب سے جس پیغمبر کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اسی نبی کو مانیں گے.
تو یہودی عالم سے کہا، عیسائی پادری سے کہا، اور ہندو جو بھی تھا ان کا مذہبی رہنما اس سے کہا آپ سناؤ، وہ کیا سناتے؟ جب مسلمان عالم سے کہا تو اس نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت تک ہر انسان کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کے، رحمت بنا کے، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ سارے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کہا نبی کی نبوت کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ کہا نبی کی نبوت کے لیے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے معجزہ، لیکن معجزہ نبی جب تک دنیا میں رہتا ہے معجزہ بھی رہتے ہیں، جب نبی چلا جائے تو معجزہ ختم۔ ہمیں ایسے نبی کو ماننا چاہیے جس کا معجزہ آج بھی زندہ ہو۔ تو مسلمان عالم کھڑا ہو گیا، کہا ہمارے نبی کا معجزہ آج بھی زندہ ہے قرآن کی شکل میں۔ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے چیلنج دیا تھا کہ اگر اس قرآن کی اللہ کے کلام ہونے میں تمہیں شک ہے، اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ نہیں لا سکی دنیا، آج آ گئی پوری دنیا۔ آج ٹیکنالوجی نہ جانے کیا کیا نئی ایجادات ہو گئے، لیکن بے بس ہیں۔ ہمارے نبی کا معجزہ زندہ۔ فرمایا ہم اس نبی کو مانیں گے جس کا مکمل طریقہ دین محفوظ ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمان عالم کھڑا ہو گیا اور اس نے فقہ حنفی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نبی کا دین مکمل اور ایک ایک چیز آئین اور قانون کی شکل میں مدون ہے۔ یہ کام امام ابو حنیفہ سے اللہ نے لیا کہ ایک ایک اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، سونا کیسے، کاروبار کیسے کرنا ہے، آئلی کا قوانین کیا ہونی چاہیے، اجتماعی، انفرادی، گھروں کے اندر، باہر، معاشرے کے اندر، تجارت، کوئی بھی شعبہ نہیں چھوڑا ہے جس کو مدون نہ کیا ہو۔ تو اس وقت یہودی پکار اٹھا، کہا کاش موسیٰ علیہ السلام کے امت میں کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو گیا ہوتا تو آج ہم رسوا نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، آگے تو مجھے پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، لیکن وہ عیسائی جس نے پہلے یہ فارمولہ پیش کیا تھا کہ ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں، اس نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ، کہا جو نبی ایسا ہو اس کو میں کیوں نہ مانوں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، تو باقی لوگوں نے جب یہ اعتراض کیا کہ حنفیوں کے پاس حدیث ہے نہیں، اس وقت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھانجے ظفر عثمانی کو کھڑا کیا، کہا ظفر عثمانی، مولانا ظفر عثمانی، آپ قلم اٹھائیے اور حدیث جمع کیجئے، حنفی مسلک کے اوپر صحیح حدیث جمع کیجئے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کام کیا تو وہ کتاب آج بھی آپ کو عربی میں اعلیٰ السنن کے نام سے ملے گی، جس کے اندر تمام صحیح حدیث اس وقت فقہ حنفی کے اوپر جمع ہیں۔ یہ کام بھی اللہ نے کن سے لیا؟ علماء دیوبند سے لیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفوس، تزکیہ نفوس، کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور بڑے بڑے ہمارے علماء کرام نے خانقاہیں سجائی، اور ان خانقاہوں میں نذرانے نہیں لیتے تھے۔ جیسے یہ آ جاتے، ایک جا کے کہتا ہے حضرت میری بھینس دودھ نہیں دیتی، بس اس کے لیے تعویذ، حضرت میرا یہ ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو بھی میں نیست و نابود کرتا ہوں، میں اس کو جادو کر کے دیتا ہوں، اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ تیرا نام نہیں لے گا، حضرت میں غلط مقدمہ لڑ رہا ہوں، تو ہی کامیاب ہو جائے گا، حضرت مجھے فلان میرے لڑکے کو فلان لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، ہاں یہ تعویذ باندھ دو۔ یہ کام ہمارے علماء نے، ہمارے جو پیر اور مرشد ہے، پیر ہم بھی مناتے ہیں، میرا پیر حضرت مفتی نذیر صاحب ہے، اس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہے۔ ان کے پاس جب مرید جاتا ہے، مرید سے کوئی نذرانہ نہیں لیتے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ توبہ کر، شرک نہیں کروں گا، توبہ کر، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تجھے توبہ کرنی پڑے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کبھی بدعت پہ عمل نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ اس چیز پہ بیعت ہوتی ہے، پھر ذکر و اذکار بتلاتے ہیں، صبح شام ذکر و اذکار کیجیے۔ میرے بھائیوں،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا وفد پہنچا اور قریش کے وفد نے یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں صہیب رومی ہے، یہاں بلال حبشی ہے، یہاں یاسر ہے، یہاں عمار ہے، یہ غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ ان کو اٹھا دیجئے، ہم بیٹھ کے بات سنیں گے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دل میں خیال آیا ہو یہ اپنے ہیں، ان کو 10 منٹ کے لیے اگر میں باہر نکال دوں تو کوئی حرج نہیں، یہ لوگ تو اسلام کی بات سن لے، لیکن میرے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور میرے محبوب یہ صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، یہ میرے بندے ان کے دل میں میری محبت ہے، یہ ابو جہل ان کو اپنی ایمان لائے نہ لائے لیکن میرے ان بندوں کو باہر نہ نکالنا۔ میرے بھائیوں دیکھا انہوں نے کیا، جاؤ ہماری خانقاہوں میں، آپ بانڈی پورا خانقاہ محمودیہ میں جائیے، دور نہیں نزدیک جائیے، مفتی ایوب کی خانقاہ میں جائیے، صبح شام اللہ کے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے محترم سامعین، تو یہ کام بھی اللہ نے کن سے لیا؟ علماء دیوبند سے لیا۔ تو میرے بھائیوں اب انہی کے ذریعے سے، انہی اکابر کے محنت، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ہماری قوم دین اسلام سے دور ہو چکی تھی۔ صرف 4 چیزیں ہمارے پاس بطور دین رہ گئی تھی۔ میں وثوق سے کہتا ہوں ہم کو قرآن سے دور رکھا گیا، ہم پر ظلم ہوا ہے، بے انتہا ظلم۔ میرے بھائیوں ایک نکاح اسلامی طریقے پہ ہم پڑھتے تھے، دوسرا جنازہ اسلامی طریقے پہ پڑھتے تھے، تیسری بات جو تھی ختمات المعظمات، یہ اس کو ہم دین کا حصہ سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے، چوتھی بات جو تھی نام ہمارا اسلامی تھا، اور تھا ہمارے پاس کیا؟ زکوٰۃ ہم پہ کب فرض ہوتی ہے، کب دیتے؟ عشر ہم دیتے ہی نہیں تھے۔ ہاں ہمیں یاد تھا کہ حضرت آئیں گے سال کے بعد تو ہمیں نذرانہ دینا ہے، نذرانہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں غلط بات یہاں نہیں کہوں گا منبر رسول پہ، ہمارے پڑوس میں ایک رہتا ہے مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہو گئے۔ کتنے بچے اللہ نے اس کو دے دیے؟ 2 بچے، اور پہلے اس کی لڑکیاں تھیں، اب 2 بچے ہو گئے۔ تو حضرت تشریف لے آئے، پیر صاحب جو ہماری قوم کے پیر ہوتے ہیں وہ تشریف لے آئے، میرے تعویذ سے آپ کو یہ بچے ملے۔ کہا حضرت آپ کی نواز ہے، یہ تو آپ ہی نے دیے ہیں۔ کہا اب اس کے گھر میں ایک گائے تھی دودھ دینے والی، ایک گائے، اب 2 بچے، اور جو بیچارہ مستحق زکوٰۃ تو اس کے کھانے پینے کا آپ کو پتہ ہی ہے، تو ماں کی چھاتیوں میں پورا دودھ تھا نہیں، تو وہی گائے حضرت لے کے چلا گیا، بطور نیاز لے کے چلا گیا حضرت۔ اب بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیسے نہیں دودھ خرید کے لائیں، اب ان پہ دم کرنا ہے۔ وہ دونوں بچے اٹھائے ہوئے میرے پاس لے آئے دم کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو یہ بھوکے ہیں، ان کو کچھ پلاؤ، یہ اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا دودھ ہی نہیں گائے، گائے جو تھی، کہا وہ پیر سب لے گے نا۔ ایسا ظلم ہوتا ہے ہماری قوم پہ۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے دیکھو انتشار نہیں چاہتے، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، کوئی انتشار نہیں، دین کا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، بدلہ اللہ دے گا۔ ان سے الجھو گے، یہ انہیں ساری زندگی ان کے مقدر میں اللہ نے جھوٹ لکھا ہے۔ جو یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولے اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس سے کوئی توقع نہیں۔ لہذا اپنے ایمان کی فکر کیجیے، ابھی موت آئے گی، قبر کے اندر اتر جائیں گے، رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے ایمان کا وہ ترازو رکھا جائے گا۔ معاشر کے میدان میں سب سے پہلے جہاں پرکھے جائیں گے وہاں حساب ہوگا ایمان کا۔ مومن ہے کامیابی کی طرف چل، مومن نہیں ناکامی کی طرف چل، وہاں نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی، پھر اس سے آگے جا کے دیکھی جائیں گے اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ۔ لیکن پہلے ایمان ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ساری زندگی کوئی نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، رمضان کے مہینے میں حج بھی کیا، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات دیتا رہا، لیکن
اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں شرک کی اور شرک سے توبہ نہیں کیا تو میرے بھائی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. سارے اعمال. میری اور آپ کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے میرے رب نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. پہلے 18 پیغمبروں کا نام لیا سورۃ الانعام کے اندر 7ویں پارے میں، پھر یہی بات تمام انبیاء سے کہی، پھر سورہ زمر کے اندر اپنے محبوب کو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شرک کرتے. تو میں اس کا یہ ترجمہ کروں گا، فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے بھی شرک کو گوارا کر لیا میں آپ کے اعمال بھی ضائع کروں گا. میرے نبی شرک نہیں کر سکتے تھے، شرک گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن بات اتنی اہم تھی، بات اتنی اہم تھی کہ کل کوئی جبہ پوش یہ نہ کہے، کل کوئی حضرت آ جائے ہم اس کے دستار کی طرف دیکھیں، ہم اس کے لب و لہجے کی طرف دیکھیں، ہم اس کے جبے کی طرف دیکھیں، کہاں بڑا نیک ہے، تھوڑی شرک کرتا ہے چل جائے گا. جیسے کسی کو کہیں ہم کسی لاش کو جا کے دیکھیں اس کے ہاتھ بھی سالم ہیں، اس کے پاؤں بھی سالم ہے، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہے، معمولی سا فرق ہے، روح نکل گئی، روح جسم سے نکل گئی ہے. اگر معمولی کسی نے شرک کی تو اس کا بیڑا غرق، ختم سارے اعمال. لہذا میرے بھائیوں یہ جماعت آپ کو شرک کی طرف بنائے گی، توحید کے مقابلے میں شرک کی دعوت دے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مقابلے میں بدعت کی دعوت دے گی. لہذا میرے بھائیوں اجتناب کیجیے. یہ کالی کا مسئلہ ہم نہیں چاہتے ہیں، یہ مسئلہ یہ منظور احمد مولوی اسے ہم کہیں جسے مولویت کی سند ہو. تو میرے بھائیوں پتہ نہیں اس کو کیا لالچ دی گئی اور اس کو لایا گیا کتنا بڑا جھوٹ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. میرے بھائیوں جب یہ چیزیں غیر مسلم دیکھتے نا، میرا صاحب کا غیر مسلم لوگوں سے بھی پڑا ہے. میں جب افریقہ گیا جوہانسبرگ میں ایک انگریز مجھے ملے، وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ کشمیر کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن 2 خامیاں ہیں ان لوگوں میں، اگر وہ 2 خامیاں نہیں ہوتے تو دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان میں شمار ہوتا کشمیری قوم کا. کہا تمام صفتیں ہیں لیکن 2 خامیاں. میں بولا کیا 2 خامیاں؟ کہا ایک وہ جھوٹ بولتے اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لفظ تھے. کہا باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، یہ بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے. دوسری خامی وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کی کوئی پابندی کشمیری قوم کے پاس نہیں. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ان لوگوں سے یہ باتیں میں نے سنی ہیں، ان لوگوں سے یہ باتیں میں نے سنی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تو آپ بھی کہاں صرف ایک اللہ کی بات کی دعوت دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اولاد دینے والا کوئی اور ہے، داتا کوئی اور ہے، غریب نواز کوئی اور ہے، ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلاتے ہیں، صرف ایک اللہ کے سامنے آپ لوگ بھی کہاں دعوت دیتے ہیں. میرے بھائیوں انہی کے اعمال سے ہماری حنفیت بھی بدنام ہوتی ہے، ہمارا اسلام بھی بدنام ہوتا ہے. وہ اللہ کا بندہ، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے. انتشار ہم نہیں چاہتے. ارے ہزاروں منظور بریلوی بن جائے اسلام کو کون سا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا. حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ساری انسانیت اگر اللہ کی نافرمان بن جائے اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. ساری انسانیت اللہ کی نافرما بردار بن جائے اللہ کی کبریائی میں ذرا اضافہ نہیں ہوگا. وہ اللہ الصمد بے نیاز سارے بریلوی بن جائیں. لست علیہم بمسیطر. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میں نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بیچا، آپ حق بات کہہ دو، جو مانے اپنی مرضی. انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. یہ ایک نصیحت ہے جس کا دل چاہے قبول کرے. تو میرے بھائیوں کوئی بریلوی ہے، کوئی کسی اور مسلک سے ہے، ہمارا کیا لینا دینا، شوق سے رہے، ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے. لیکن یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے دین کے اوپر کوئی سٹیج سجایا جائے اور پھر قوم کے سامنے جھوٹ بولا جائے. تو ہم نے یہی کہا ہے کہ مولوی منظور اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس نے یہ کہا اس کے اپنے الفاظ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند کی سند دکھائے، کس سنگ میں اس نے داخلہ لیا ہے، کب گیا ہے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے. نمبر 2 اس نے کہا میں دیوبندی تھا. آج تک اس نے دین اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ آج تک اپنی ایک تقریر کی کلپ دکھا دے
جیسے کہ میری آپ کسی جگہ کوئی بھی تقریر سنیں گے تو اس میں لکھا ہوگا ہمارے علماء دیوبند کے یہ کارنامے ہیں، وہ کبھی ایک کلپ دکھا آج بنائے گا، پرانی دکھا دے جس میں اس نے کہا ہو کہ علماء دیوبند کے یہ کارنامے ہیں، ہم کہیں گے دیوبندی تھا۔ ورنہ میرے بھائیوں، جس وقت مدرسہ اشرف العلوم سنگروانی میں نے داخلہ لیا، اسی وقت اس منظور احمد نے میرے ساتھ داخلہ لیا، ہم نے اکٹھا پڑھنا شروع کیا۔ یہ باہر 2-3 مرتبہ ہم دوڑے، 2-4 لڑکے اس کو راستے سے پکڑ کے لائے، لیکن پھر یہ بھاگ گئے۔ پھر چلے گئے حضرت مفتی عبدالغنی اظہری صاحب کے مدرسے میں، 1 سال پتہ نہیں 1.5 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد یہ آئے کسی اور مدرسے میں چلے گئے، اور اس وقت سے 2002 سے لے کے شاید غالباً پورا مجھے یاد نہیں، یہ حمزہ مسجد مخدوم صاحب امامت کرتا تھا، جہاں میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، کیونکہ یہ ساتھ رہتے نا، اور یہاں گاؤں کا تھا، یہ ہل میں رہتے تھے۔ حاجی علم دین اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کا بھانجا ہے، اس کا باپ اتنا نیک تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ ان عقائد کا نہیں تھا، پرانا تھا، سیدھا سادہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا بریلوی کیا ہے، دیوبندی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس کے پاس رات کو چلا گیا، مخدوم صاحب، میں نے وہاں نماز پڑھائی، تو جیسے نماز پڑھ کے میں نے سلام پھر السلام علیکم اللہ اکبر استغفر اللہ، تو وہاں لوگ کہتے تاز مولوی صاحب نماز پڑھنا، نماز ہی کی کھڑا، میں خاموش ہو گیا، اللہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو میں پیچھے چڑھا، یہ اللہ کا بندہ آگے کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ اکبر، عشاء کی نماز تھی، دوبارہ پڑھائی، میں نے سنت اور وتر پڑھے۔ اب میں اس وقت کہاں جاتا، اسی کے کمرے میں تھا، رات کو گیا، میں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہوئی؟ کہا ان لوگوں نے کہا اس نے بڑا ضالین پڑا، یہ دیوبندی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انہوں نے وہ مصلی بھی دھویا کہ دیوبندی مسجد میں آ گیا، ہماری جائے نماز خراب ہو گئی۔ تو جب انہیں دیوبندی نظر آیا تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی۔ جن لوگوں نے ایک نماز دیوبندی کے پیچھے پڑھنا گواریا کی، تو ان کا امام دیوبندی ہو سکتا ہے بریلوی؟ وہ بریلوی تو آج وہ کیسے کہتا ہے کہ میں دیوبندی تھا، آج تک میں دیوبندی مسلک سے توبہ کرتا ہوں؟ لہذا میرے بھائیوں، 1000 توبہ کر کے چلے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جھوٹ قوم کے سامنے جھوٹ یہ برداشت نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا